اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج ہم الدرس الثانی جیم شروع کرتے ہیں۔ اس میں پہلا سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقام و منصب بیان کیا ہے۔ سورہ احزاب آیت نمبر 45 اور 46 میں اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے۔ سورہ احزاب آیت نمبر 45 اور 46 میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و منصب بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے پیغمبر، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شاہدن گواہی دینے والا، مبشرن خوشخبری سنانے والا، و نذیرن اور ڈرانے والا، وداعین الی اللہ اور ایک اللہ کی طرف بلانے والا، و سراجن منیرن اور روشن چراغ بنا کر بھیجا۔ اور مومنوں کو خوشخبری سنا دو کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بڑا فضل ہوگا، کافروں اور منافقوں کا کہنا نہ مانو۔ اللہ تعالیٰ نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و منصب خود قرآن میں بیان کیا ہے، وہ ہے شاہد، مبشر، نذیر، داعی الی اللہ، و سراجن منیرن، روشن چراغ۔ شاہد گواہی دینے والا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی دی کہ اللہ ایک ہے، اسی کی عبادت کرے۔ محشر کے دن بھی امت کی نسبت گواہی دیں گے کہ اللہ کے پیغام کو کس نے کس قدر قبول کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن انبیاء کرام کی دعوت پر بھی گواہی دیں گے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شاہد کہا گیا، گواہی دینے والا، مبشرن خوشخبری سنانے والا۔ کس چیز کی؟ جنت کی خوشخبری سنانے والا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیک اور فرمانبردار لوگوں کو جنت کی خوشخبری سناتے تھے، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبشرن کہا گیا، خوشخبری سنانے والا، جنت کی خوشخبری سنانے والا۔ نذیرن ڈرانے والا۔ کس دن سے؟ اس دن سے جس دن پہاڑ ایسے ہوں گے جیسے دھنی ہوئی رنگین اون، تو قیامت کے دن سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کافروں، مشرکوں اور نافرمان لوگوں کو دوزخ کی آگ سے، دوزخ کی ہولناکیوں سے ڈراتے تھے کہ اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے، تم اس طرح نافرمان رہو گے، تم منافقت کرتے رہو گے، تم غلط کام کرتے رہو گے، تو ایک دن قیامت قائم ہوگی، اس میں ابلتے ہوئے آگ میں دہکتے ہوئے، ابلتے ہوئے پانی میں دہکتے ہوئے آگ میں تمہیں ڈال دیا جائے گا، اور وہ دن بہت سخت دن ہوگا۔ سب لوگ پسینے میں شرابور ہوں گے، ایک ایک نیکی کو ترستے ہوں گے کہ کاش کسی سے ایک نیکی مل جائے اور مجھ سے یہ آگ دور ہو جائے۔ اس دن سے ڈرانے والا بھیجا، نذیر، قیامت کے دن سے ڈرانے والا۔ داعی الی اللہ، ایک اللہ کی طرف بلانے والا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو اللہ تعالیٰ کی توحید و اطاعت کی طرف دعوت دینے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کر گٹا ٹوپ اندھیروں کو ختم کر دیا، اور لوگ جو بہت سارے بتوں کی پوجا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ پوجا کرنے والی ذات، سجدہ کرنے والی ذات تو صرف ایک ذات ہے، اور وہ اللہ کی ذات ہے۔ اس لیے ایک اللہ کی طرف بلانے والا کہا گیا۔ سراج و منیر، روشن چراغ، گٹا ٹوپ اندھیروں میں چراغ بن کر آئے۔ جس طرح چراغ سے اندھیرے ختم ہو جاتے ہیں، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کفر و شرک کے اندھیرے ختم کر دیے گئے۔ دور ہوئی ساری تاریکیاں، آپ روشن چمکتے ہوئے چراغ کی طرح آئے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت کے روشن چراغ ہے۔ آپ جسمانی اور روحانی لحاظ سے تمام انوارات کا مجموعہ ہے، اور مومنوں کے دل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے منور ہوتے ہیں۔ روشن چراغ آپ اس لیے بھی تھے کہ لوگ
ظلم کے گٹا ٹوپ اندھیروں میں ڈوبے ہوئے تھے، چھوٹی سی بچی کو زندہ درگور کیا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ یہ بیٹیاں زحمت نہیں بلکہ رحمت ہے، آپ ان کو زندہ درگور مت کیجیے۔ بات بات پہ ایک دوسرے کے سر اڑا دیے جاتے تھے۔ آپ روشن چراغ بن کر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دلوں کے اندھیرے دور کر دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو بات بات پہ ایک دوسرے کے سر اڑاتے ہو، مل بیٹھ کر کسی بات کا سلوشن نکالو گفتگو کے ذریعے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بتایا کہ یہ جو سال ہا سال دشمنی کرتے ہو اور ایک اونٹ کے پہلے پانی پینے پر 700 ایئرز تک دشمنی رکھتے ہو، یہ اندھیرا ہے، اس کو دور کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے 2 ایسے قبیلے صلح پر رضامند ہو گئے جو سال ہا سال لڑائی کرتے تھے، جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس لیے بھی روشن چراغ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام حقوق اللہ کے حکم سے واضح کر دیے۔ عورتوں کو کوئی حق نہیں ملتا تھا، عورتوں کو مال سمجھا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روشن چراغ بن کر آئے، فرمایا کہ عورتوں کا بھی حق ہے جس طرح تمہارا ان پر حق ہے۔ اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بیواؤں کو، جس کا خاوند مر جاتا تھا، فوت ہو جاتا تھا، ان سے کوئی شادی نہیں کرتا تھا، آپ نے اپنی ذات سے مثالیں قائم کر دی، اس لیے بھی آپ روشن چراغ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس لیے بھی روشن چراغ ہے کہ وہ لوگ اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کے سامنے سجدہ ریز ہوتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روشنی دکھائی، ان کو بتایا کہ جو اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے بت ہے ان کے سامنے سجدہ مت کرو، یہ تمہیں اس نے پیدا نہیں کیا، پیدا کرنے والی ذات تو بہت بڑی ہے، اللہ کی ذات ہے۔ ان کے دلوں سے وہ تاریکی بھی دور کی، اس لیے تو آپ روشن چراغ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود گواہی دی ہے کہ آپ روشن چراغ بن کر آئے ان گٹا ٹوپ ظلم کے اندھیروں میں جو لوگ کیا کرتے تھے۔ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارک سے سبق حاصل کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عادات، اخلاق کا سرٹیفکیٹ قرآن میں جاری کیا ہے۔ اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک آپ اخلاق کے بہت اعلیٰ مرتبے پر فائز ہے۔ لوگوں کو اس گٹر ٹوپ اندھیرے سے بھی نکالا، اولاد کو، کہ وہ ماں باپ کو وہ درجہ نہیں دیتے تھے جن کا وہ مستحق ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بتایا، ماں باپ کے حقوق متعین کیے کہ ماں باپ کا کتنا حق ہوتا ہے۔ اگر ماں کو ایک کندھے پر بٹھاؤ، باپ کو دوسرے کندھے پر بٹھاؤ، اسی حالت میں پیدل ان کو حج کراؤ، پھر اسی حالت میں حج کرا کر ایک کو اس کندھے پر دوسرے کو اس کندھے پر بٹھاتے ہوئے واپس گھر لاؤ، تب بھی والدین کا حق ادا نہیں ہوگا۔ اس لیے بھی آپ روشن چراغ ہیں۔ آپ نے لوگوں کو مظلومیت سے نکالا جو ظلم ان پر کرتے تھے، اس لیے بھی آپ روشن چراغ ہے۔ آپ کے نقش قدم پر چل کر انسان وہ مقام حاصل کر سکتا ہے کہ جس کا وہ حقدار ہے۔ اپنے ساتھ ظلم مت کیجیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چل کر اپنے کردار کو سنواریے۔ اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ سورہ احزاب میں طلاق کا کیا خاص حکم بیان ہوا ہے؟ آیت نمبر 49 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، مومنو، جب تم مومن عورتوں سے نکاح کر کے ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دے دو تو تم کو کچھ اختیار نہیں کہ ان سے عدت پوری کراؤ، ان کو کچھ فائدہ یعنی خرچہ دے کر اچھی طرح سے ان کو رخصت کرو۔
سورہ احزاب میں طلاق کے بارے میں خاص حکم بیان ہوا ہے کہ اگر کوئی شخص نکاح کے بعد عورت کو طلاق دے دے اور اس نے عورت کو ہاتھ نہ لگایا ہو، یعنی رخصتی نہ ہوئی ہو، تو ایسی عورت پر کوئی عدت نہیں۔ ایسی عورت طلاق کے فوراً بعد کسی اور سے نکاح کر سکتی ہے، اس کو غیر مدخولہ کہتے ہیں۔ رخصتی کے بعد طلاق، جس عورت کا نکاح ہوا ہو، رخصتی بھی ہوئی ہو اور خلوت صحیحہ بھی ہوئی ہو، اگر ایسی عورت کو طلاق مل جائے تو ایسی عورت پر عدت واجب ہے۔ ایسی عورت کی عدت 3 مرتبہ حیض آ کر پاک ہونا ہے۔ عدت 4 مہینے 10 دن ہے۔ نوجوان لڑکی کو اگر طلاق مل جائے تو اس کی عدت 4 مہینے 10 دن ہے۔ ایسی عورت کو مدخولہ کہتے ہیں۔ رخصتی سے پہلے جس کو طلاق ہوئی ہو، شریعت میں یہ حکم ہے کہ اگر مہر پہلے سے مقرر ہوا ہے تو طلاق کے بعد نصف ادا، یعنی آدھا مہر ادا کرنا ہوگا۔ کس کو ادا کرنا ہوگا؟ شوہر کو، وہ جو ایکس شوہر ہے اس کو، جس نے طلاق دی ہے، اس کو ادا کرنا ہوگا۔ لیکن اگر مہر مقرر نہیں تو متاع دے دیں، یعنی کچھ سامان دے دیں۔ متاع سے مراد اتنا کپڑا دے کہ اس سے قمیض، شلوار، اوڑھنی اور ایک بڑی چادر بن سکے، یا نقد رقم دے دے اور اچھے طریقے سے رخصت کر دے۔ جس عورت کی رخصتی ہوئی ہو تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اگر رخصتی کے بعد طلاق ہو جائے تو پورا مہر دینا ہوگا۔ اگر کوئی ایسی عورت ہے کہ جس کو ایام نہیں آتے، یعنی بیماری نہیں آتی، یا بڑھاپا ہے یا نابالغ ہے، اگر ایسی عورت کو طلاق ہو جائے تو پھر اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اگر ایسی عورتوں کی بیماری یا بڑھاپے یا نابالغہ ہونے کی وجہ سے ایام نہ آتے ہو تو اس کی مدت 3 مہینے ہے۔ اور اگر کوئی عورت ایسی ہے کہ حاملہ ہے تو اس کی عدت وضع حمل ہے، یعنی بچہ پیدا ہو جائے تو پھر طلاق ہو جاتی ہے۔ ہمارے پاس تیسرا سوال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے خصوصی ضوابط اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب میں جو بیان کیے گئے ہیں وہ تحریر کیجیے۔ سورہ احزاب آیات نمبر 50، 51، 52 میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خصوصی ضوابط بیان فرمائے ہیں۔ پہلا حکم یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودہ ازواج مطہرات جن کا مہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیا ہے وہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حلال ہے۔ یہ آیت مبارک حضرت زینب کے نکاح کے وقت نازل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جائز تھا کہ آپ 4 سے زیادہ بیویاں رکھیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خصوصی اعزاز تھا، انعام تھا۔ دوسرا حکم یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لونڈیوں سے نکاح کرنے کی اجازت دی ہے۔ یہ حکم تمام مسلمانوں کے لیے ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس میں خصوصیت یہ ہے کہ مال غنیمت کی تقسیم کرنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کا انتخاب کرنا چاہے تو انتخاب کر سکتے ہیں، جیسے کہ غزوہ خیبر کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت میں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب کیا تھا۔ تیسرا حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چچا، پھوپھی، ماموں اور خالہ کی بیٹیوں میں سے نکاح کرنے کی اجازت دی جا رہی ہے۔ یہ حکم تمام مومنوں کے لیے ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خصوصیت یہ ہے کہ انہوں نے ہجرت کی ہو، یعنی ہجرت کی شرط رکھی ہے۔ چوتھا حکم یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اجازت بھی دی گئی کہ اگر کوئی مومنہ عورت اپنے آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بغیر مہر کے بخش دے، ہبہ کرنا چاہے، یعنی تحفے میں خود کو دینا چاہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سے نکاح کرنے کو پسند کرے تو نکاح کر سکتے ہیں۔ یہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، امت کے لیے نہیں۔ لہٰذا اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا۔ پانچواں حکم یہ تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی اختیار ہے کہ جس بیوی کو چاہو علیحدہ رکھو اور جسے چاہو اپنے پاس رکھو، اور جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علیحدہ کر دیا ہو اگر اس کو پھر اپنے پاس طلب کر لو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی گناہ نہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے، کسی اور مسلمان مومن مردوں کے لیے یہ حکم نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کبھی کسی بیوی کو طلاق دے دیتے، کچھ عرصہ بعد پھر اس کو اپنے پاس واپس بلا لیں تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خصوصی طور پر اجازت تھی۔ یہ اجازت کیوں تھی بچوں؟ یہ اجازت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اس لیے تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات جو تھی وہ امہات المومنین تھی، مومنوں کی مائیں تھی، چونکہ ان کا نکاح کسی اور سے نہیں ہو سکتا تھا، تو اس لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ خصوصی رعایت تھی۔ عام آدمی طلاق کے بعد فوراً یا کسی بھی وقت نہیں بلا سکتا۔ وہ عورت، عام آدمی کسی عورت کو طلاق دے تو وہ اس عورت کو واپس اپنے پاس اس وقت تک نہیں بلا سکتا جب تک کہ وہ عورت حلالہ نہ کر دے۔ وہ عورت حلالہ کرے گی پھر پہلے آدمی کے پاس واپس آ سکتی ہے۔ چھٹا حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ازواج مطہرات کے درمیان مساوات کرنے کو لازم نہیں کیا تھا۔ نبوت کی ذمہ داریوں کی وجہ سے یہ اجازت دے دی گئی تھی کہ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مساوات کیا، باقی امت پر مساوات لازم ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بیویوں کے معاملے میں برابری کرنا اللہ کی طرف سے لازم نہیں تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے ساتھ برابر کا سلوک کیا۔ اس کا میں آپ لوگوں کو ایک واقعہ پیش کرتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ پسند تھی، سب پسند تھی، لیکن چونکہ وہ زیادہ پسند تھی تو چونکہ وہ عمر میں بھی بہت چھوٹی تھی تو ایک دن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، بیویوں میں سب سے زیادہ آپ کو کون پسند ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پہلے سب کو ایک ایک کوئن دیا تھا۔ تمام بیویاں جو اس وقت زندہ تھی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھی، سب کو ایک ایک کوئن دیا، اور پھر اگلے دن حضرت عائشہ نے سب کو کھانے پر مدعو کیا، دسترخوان بچھائی گئی، سب بیٹھ گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیٹھ گئے۔ تو حضرت عائشہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یا رسول اللہ، آج سب کو بتا دیجئے کہ کون سب سے زیادہ پیاری ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بتایا کہ جس کو میں نے کوئن دیا ہو تو وہ مجھے سب سے زیادہ پیاری ہے۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئن سب کو دیے تھے تو سب دل میں خوش ہو گئی کہ شاید میں زیادہ پیاری ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مساوات یعنی برابری کا یہ عالم تھا ازواج مطہرات کے ساتھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ساتواں حکم یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پابندی لگائی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان بیویوں کو چھوڑ کر دوسروں سے نکاح کرنا جائز نہیں۔ یعنی اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی آزاد عورت سے شادی نہیں کر سکتے، خواہ وہ کتنی ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، لیکن لونڈیوں کے بارے میں اختیار دیا گیا، لونڈیوں سے شادی کر سکتے ہیں۔ ساتویں حکم میں کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آزاد عورت کے ساتھ شادی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد شادی نہیں کر سکتے۔ ہاں، غلام یعنی کنیزیں جو ہیں اس کے بعد کبھی بھی کسی بھی وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شادی کر سکتے ہیں۔ پیارے بچوں، یہ تھا درس ثانی جیم۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں نے ضرور فائدہ حاصل کیا ہوگا۔ شکریہ۔